اس مختصر وقت میں چند باتیں بیٹی کی عظمت اور اس کی شرف اور بزرگی کے حوالے سے بیان کرنا ضروری سمجھا ہے کہ گزشتہ 2-4 دن پہلے میاں والی کے علاقے میں ایک دل خراش واقعہ اور دل کے ٹکڑے کر دینے والا واقعہ جو پیش آیا، اس نسبت سے بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے اور عظیم نعمتوں میں سے بہت بڑی عظیم نعمت بیٹی ہے۔ بیٹی چھوٹی بیٹی رہتی ہے، پھر اس نے جا کے ماں بننا ہوتا ہے، اسی نے جا کے کسی کی زوجہ بننا ہوتا ہے، اسی نے جا کے کسی کی دادی بننا ہوتا ہے۔ الغرض انسانی تمدن اور انسانی تہذیب اس بیٹی، ماں، بہن، بیوی جس روپ میں بھی ہو، اس عزت مآب بیٹی کے بغیر انسان میرے خیال میں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے۔ کسی نے غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عورت کے حسن سے کائنات میں حسن ہے۔ آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ بچی اور بیٹی جب بچپن کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کا بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کیسا ہوتا ہے۔ یہ منظر آپ نے اور ہم نے ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے پیار کیسے کرتی ہیں اور بھائی اپنی بہنوں سے کیسے پیار کرتے ہیں۔ بچپن کا ماحول، گھر میں بہن بھائیوں کی لڑائی جھگڑے کا ماحول آپ دیکھیں، وہ گھر میں ایک حسن اور زینت بخشتا ہے۔ اور جب بچی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حسن ادب بہن بھائیوں سے بڑھ کر جو والدین کے ساتھ ہوتا ہے، پھر آپ اور میں اپنے بیٹی کے ادب سے ناواقف نہیں ہوں کہ بیٹی اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی خدمت اور اس کے دکھ میں کتنی پریشان ہوتی ہے۔ جہاں بوڑھے باپ سے بیٹے بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، اور جب اس دکھیاری بیٹی کو دور خبر ملتی ہے کہ تیرا باپ بیمار ہے، تیری ماں بیمار ہے، تو اسے غم خواب کے بستر پہ نیند نہیں آتی کہ اس کی بے قراری کا ایک عالم ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اللہ مجھے پر لگا دے اور میں ابھی اڑوں اور اپنے والد کے سرانے جا بیٹھوں۔ وہ اپنی ہر چیز اپنی جوانی میں اپنے والد اور اپنے شوہر کے لیے وفادار بیوی قربان کرتی ہے۔ تو بچپن میں اس کا پیار بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھ لو،
جوانی میں اس کا حسن سلوک، پیار و محبت اور شفقت بوڑھے والدین کے ساتھ دیکھو، شوہر کے ساتھ دیکھو، تو اس کے پورے گھر کی مالکہ بن کر اس کے پورے خاندان کی رعایت کرتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے۔ اور جب یہی بچی ماں بنتی ہے تو پھر اس کی شفقت اپنی اولاد کے ساتھ ہے کہ پھر یہ اپنی اولاد کے ساتھ کتنا شفقت، کتنا محبت اور پیار کی بارش کر سکتی ہے۔ بچپن میں بہن بھائیوں کے ساتھ بے مثال محبت بیٹی کے پاس ہے، جوانی میں بوڑھے والدین کے ساتھ پیار اور محبت اور شوہر کے ادب و احترام کا خزانہ بیٹی کے پاس ہے۔ ماں بننے کے بعد پیار اور محبت کا خزانہ جو اولاد پر نچھاور کرتی ہے وہ بھی اس بیٹی کے پاس ہے۔ اس وجہ سے اگر میں یہ کہہ دوں کہ سارے پیار اور محبت اور شفقت کا اگر کوئی بلند مینار ہے تو وہ انسان کے گھر میں بیٹی ہے۔ پیار و محبت کا تاج محل ہے بیٹی، پیار اور شفقت کا عظیم مینار ہے بیٹی۔ جس گھر میں بیٹی ہے اس گھر میں رحمت ہے۔ حدیث پاک الابن نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے، بخاری کی بیٹی بخاری کے لیے رحمت ہے، کسی چودھری اور کسی بڑے افسر کی بیٹی اس کے لیے رحمت ہے، اور وزیر اعظم کی بیٹی وزیر اعظم پر رحمت ہے۔ اور قربان جائے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا پر، یہ اس ہستی کے لیے رحمت ہے جو ساری کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت اور بیٹی حضور کے لیے رحمت۔ عظیم محبت کا خزانہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سمو کے رکھ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ ایک غریب پریشان حال عورت کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، اور اس کو کسی نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس صرف کھانے کا ایک کھجور کا دانہ تھا، تو اس کی دونوں بیٹیاں اس سے کھجور کے دانے کا تقاضا کر رہی تھی۔ ایک بیٹی کہتی تھی مجھے دے دو، اور دوسری کہتی تھی مجھے دے دو۔ تو اس بھوکھی غریب مفلوق الحال ماں، وہ بھی آخر کسی کی بیٹی تھی، اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، اور ایک حصہ کھجور کا ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا حصہ کھجور کا دوسری بیٹی کو دیا۔ اس میں سے اپنے لیے کچھ نہ بچایا۔ دونوں بیٹیوں کو ایک کھجور کا دانہ تقسیم کر کے دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی تو آقا نے فرمایا اس خاتون کے لیے اس کی دونوں بیٹیاں جہنم کی آگ سے پردہ بنے، یہ ستر بنے، حجاب بنے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی ایک بیٹی یا 2 بیٹیوں کی پرورش پیار و محبت کے ساتھ کر دی اور ان کا نکاح کر دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت والدین کی سمجھانے کے لیے ایسے 2 انگلیاں کھڑی فرمائی اور فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں برابر ہیں، بیٹی کی پرورش کرنے والا انسان بھی مجھ مصطفیٰ کے برابر۔
کسی کی بیٹی نہ ہو، کسی کی بیٹی نہ ہو تو پھر وہ یہ اجر کیسے پائے؟ تو آقا نے فرمایا اگر اس کی اپنی بیٹی نہیں ہے تو کسی مسلمان کی بیٹی کی پرورش میں حصہ ملا لے، تب بھی وہ مصطفیٰ کے برابر۔ اگر کسی کے پاس بیٹی نہیں ہے تو پڑوسی کے گھر میں بیٹی ہے، اس کی عزت، اس کا حیا، اس کا وقار، اس کی شفقت، اس کا خیال کرنا جس طرح والدین خیال کرتے ہیں تو پھر انسان اتنے عظیم درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ حسنین کریمین دو نواسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوسہ حسن کا لیا، ایک حسین کا لیا، بیٹے نواسے بیٹی کے بیٹے تھے۔ اس مقام پر اقرا بن حابس قبیلہ تمیم کا بہت بڑا سردار موجود تھا آقا کی خدمت میں، نامور سردار خدمت میں موجود تھا۔ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے ان بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ایک سے کبھی پیار بھی نہیں کیا، میں نے کبھی کسی بچے سے بیٹی سے میں نے پیار نہیں کیا، کیا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا رب بھی اس پر رحم نہیں کرتا، جو ان پر رحم کرتا ہے میرا رب اس پر رحمت کی چادر تھا۔ اور ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی افضل صدقتی، کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں افضل ترین صدقے کی رہنمائی نہ کروں؟ افضل ترین صدقے کی رہنمائی؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بنتک مردودۃ، تیری وہ بیٹی جس کو تو نے بیاہ دیا، جس کی تو نے شادی کر دی اور وہ کسی وجہ سے تیرے گھر واپس آ گئی، اور وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، شوہر فوت ہو گیا، بیٹی ماں باپ کے گھر آ گئی، شوہر نے طلاق دے دی، بیٹی ماں باپ کے گھر آ گئی، یا کسی اور جھگڑے تکرار کی وجہ سے بیٹی ماں باپ کے گھر آ گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گھر آئی ہوئی بیٹی پر خرچ کرنا کائنات میں افضل ترین جس کا اب کوئی سہارا نہیں ہے۔ چونکہ بچپن میں تو ایک فطرتاً محبت ہوتی ہے، بچی ہو یا بچہ، اس وقت تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے ذمہ ہے، فرض ہے کہ میں نے بچوں کی کفالت کرنی ہے، لیکن جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے دل میں وہ جذبہ اور وہ محبت خرچ کرنے کی نہیں رہتی جو بچپن میں ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب اپنے گھر والی ہو گئی ہے بچی، اب اس طرح کے غلغلے اور جذبے دل میں نہیں رہتے۔ جب وہی بچی پھر گھر میں واپس آ جائے اس پر خرچ کرنا آقا نے فرمایا کائنات کا افضل ترین سبب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر پھر حسنین کریمین کو اٹھایا تو ایک بدوی شخص بولا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حسن حسین سے پیار کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے اپنے بچوں سے کبھی پیار نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا جس کے دل سے اللہ رب العزت رحمت کا مادہ نکال لے میں اس کا علاج کیا کروں؟ تیرے دل میں تو رحمت اور شفقت کا وہ مادہ ہی نہیں ہے کہ
تو اپنے بیٹے اور بیٹی کی پیشانی کا بوسہ ہے۔ حیران ہوں میں اس درندے باغ پر جس نے 6 مرتبہ گولیوں سے ایک پھول کو چھلنی کر دی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی رسومات کو اس نے پھر تازہ کر دیا۔ اس نادان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیٹی کبھی بیٹی کی شکل میں رہتی ہے، پھر یہ بہن بنتی ہے، پھر یہ کسی کی زوجہ بنتی ہے، پھر یہ کسی کی ماں بنتی ہے۔ یہ اپنے محبت اور شفقت کے خزانے کبھی بچپن میں گھر کے صحن میں کھیلتے ہوئے بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹتی ہے، کبھی اپنے والدین کے ساتھ محبت اور پیار کے خزانے خرچ کرتی ہے، اپنے جسم کی توانائیاں اپنے شوہر کے خاندان اور شوہر کی خوشنودی کے لیے صرف کرتی ہے۔ جب ماں بن جاتی ہے، اس کے 8 یا 10 12 بچے ہوں، پھر اپنے آرام کی قربانی دیتی ہے، پھر اپنے سکون کا سودا کرتی ہے، پھر یہ اپنے تن من دھن کی قربانی لگا کے سب کچھ اپنے بچوں پہ قربان کر کے کائنات میں محبت کا تاج محل کہلاتی ہے۔ اور اس تاج محل کو اور اس نورانیت کے محبت کے پیکر کو گولیوں سے چھلنی کر دینا دنیا کا سب سے بڑا درندہ نکلا یہ انسان۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ جب یہ بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں تاجدار کائنات کے گھر میں اس بیٹی نے جنم لیا اور رحمت للعالمین بڑھ کر اس بیٹی کی پیشانی کو بوسے دیتے تھے، جب یہ بیٹی گھر کا دروازہ کراس کر کے محمد رسول اللہ کے گھر میں داخل ہوتی تھی، تاجدار کائنات بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہی بیٹی جب اپنے والدین کا کسی کام میں ہاتھ بڑھاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ساختہ پکار اٹھتے، فدا ابی فدا ابی و امی یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ تو نے میرے کام میں ہاتھ بڑھایا ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کو اسلام نے اتنی عزت اور عظمت بخشی ہے۔ اب میں آپ کو چند باتیں اس بیٹی اور ماں اور زوجہ جس روپ میں بھی ہو، اسلام سے پہلے اس کی کیا حالت تھی اور اسلام کے بعد اس کی حالت کیا ہو۔ اسلام سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے اس کی بہت بری خراب حالت تھی۔ اس کی دنیا میں کوئی عزت اور وقعت نہیں تھی، اور یہ طرح طرح کے ظلم اور جبر کا شکار تھی، اور سارا دن سخت مصیبتیں جھیل کے اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی تھی، حتیٰ کہ غیروں کے گھر جا کے کام کر کے محنت مزدوری کا پیسہ لے کے شوہروں کی گھر والوں کی خدمت کرتی۔ اس کے باوجود بھی ظالم مرد ان کے کبھی ہاتھوں کے ناخن کھینچ لیتے، کبھی ان کا ہاتھ کاٹ لیتے، کبھی ان کا کان کاٹ دیتے، کبھی ان کا ناک کاٹ دیتے، ان کے حسن میں خلل پذیر ہو جاتے۔ کبھی ایک دور اس بچی پر یہ بھی گزرا کہ عرب کے ایک کونے میں دستور تھا کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اور ایک دور اس پر اس ظلم کی پسی ہوئی مخلوق پر یہ دور بھی گزرا کہ جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا تو پھر اس کو عدت گزارنے کے لیے گھر سے دور جنگل میں ایک جھونپڑا بنا دیا جاتا، اور 1 سال اس جھونپڑے میں رہنے پر اس کو مجبور کیا جاتا کہ یہ نہ کپڑے تبدیل کر سکتی تھی، نہ یہ غسل کر سکتی تھی، نہ سر میں تیل لگا سکتی تھی، اور نہ یہ کہیں باہر جا سکتی تھی، نہ اپنے والدین کے گھر جا سکتی تھی۔ 1 سال جنگل میں ایک جھونپڑے میں رہنے پر اسے مجبور کیا جاتا تھا۔ پھر سال گزرنے کے بعد جب سال ختم ہوتا اس کو جھونپڑے سے باہر نکالا جاتا اور اس کے آنچل میں
اس کے دوپٹے میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال کے اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ کسی جانور کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑے. پھر وہ اپنے جسم کو رگڑتی، پھر وہ اونٹ کی مینگنیاں لے کر میلے کچیلے اور بدبودار جسم کے ساتھ اس کو شہر کی گلیوں میں پھرایا جاتا، اور پھر یہ ایک ایک مینگنی اٹھا کے پھینکتی رہتی، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اس کی عدت اب ختم ہو گئی ہے. اور اسلام سے پہلے اپنے قریب ہندوستان میں دیکھ لو، اس کو ساری زندگی شوہر کو سجدہ کرایا جاتا تھا. یہ شوہر کو سجدے اور اس کی عبادت کرتی تھی، اور اس کی ظلم کی انتہا اس پر یہ تھی کہ جب اس کا وہ شوہر جس کو ساری زندگی یہ سجدے کرتی رہی، جب وہ شوہر مر جاتا تو اس زندہ انسان کو آگ میں شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اور اس پر آسمان خون کے آنسو ہوتا تھا. اور اس پر ظلم کا ایک دور اور بھی گزرا کہ جب یہ عورت گھر میں اس کا کوئی وارث فوت ہو جاتا، اس کو وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اور اس کو کسی جائیداد کی مالکہ نہیں بنایا جاتا تھا. الغرض اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور اس کی روح بہت دکھی روح، ظالم مردوں کی ستائی ہوئی روح، اور ظلم اور جبر کی چکی میں پسنے والی یہ مخلوق، یہ بیٹی، اس کا کوئی کائنات میں سہارا نہ تھا. کسی عدالت میں اس کو شکایت کرنے کا کوئی نظام نہیں ملتا تھا، اور یہ کہیں جا کر کسی کو فریاد دل نہیں سنا سکتی تھی. کسی کے دل میں اس کے لیے فریاد سننے کا جذبہ موجود نہیں تھا. ہر شخص اس کو دھکے دیتا تھا. جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اولاد اس کو جس طرح باقی مال کی وارث ہو جاتی تھی، بیٹے ماں کے وارث ہو جاتے تھے. کبھی اس بیوہ ماں کو بیٹے جا کے بازار میں بیچ دیتے تھے، اس کا سودا کر دیتے تھے. اگر ماں خوبصورت ہوتی تو بیٹا اس کے ساتھ بدفعلی کرتا. یہ دور تھا ظلم اور جبر کا، کہیں اس کو سہارا نہیں ملتا تھا سوائے اس کے یہ انتظار کرتی تھی کہ اے ہمارے رب کوئی نمودار کر دے اچانک ایسا انقلاب، کوئی آ جائے کوئی ایسا مسیحا، کوئی ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دے، کوئی ہمارے سر کے اوپر عزت کی ردا رکھ دے، کوئی آ جائے جو ہمارے مال کا ہمیں مالک بنا دے، کوئی آ جائے جو ہماری عزت کا ہمیں مالک بنا دے، کوئی آ جائے ہمیں عزت گزارنے کے ڈھنگ سکھا دے، کوئی آ جائے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھا دے، کوئی آ جائے کوئی ہمیں پیار و محبت کا درس دے دے. اس طرح یہ روح فرستادہ یہ کانپتی ہوئی دعا کر رہی تھی. اچانک رحمت الہی کا بادل محمد مصطفیٰ رحمت کا بادل بن کر برسا، اور اچانک کائنات میں ایک انقلاب برپا ہوا کہ دنیا تاریخ تھی اور ظلمت قدا تھی. جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، اور جہاں کالا تھا، اچانک کیا ہوا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. وہ محمد مصطفیٰ ہے. بیٹی کو عزت بھی ملی، بیٹی کو وقار بھی ملا، بیٹی کو وراثت بھی ملی، اور اسلام نے شریعت نے بیٹی کو وہ مقام دیا. اور جہاں مرد کی عزت اور وقار کا خطبہ پڑھا ہوا، عورت کے وقار کا بھی خطبہ پڑھا. ایسی بات میں نے نہیں کہہ دی کہ جہاں قرآن میں مرد کی عزت کے گیت گائے، مرد کی وقار کے گیت گائے، وہاں اس بیٹی کے وقار کے بھی گیت گائے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمان مرد ہو یا عورت، مومن مرد ہو یا عورت،
خاشعین مرد ہو یا عورت، روزے دار مرد ہو یا عورت، صابرین مرد ہو یا عورت، اور ذاکرین مرد ہو یا عورت، اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں اجر عظیم تیار کر کے سب کے لیے جنت عدن تیار کی ہے، سب کے لیے جنت الفردوس تیار کی ہے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے اور شریعت کا بادل آ گیا، رحمت کا بادل آ گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ہر معاملات میں، عبادات میں، زندگی کے ہر موڑ میں، ہر سفر پر، ہر موڑ پر، حتیٰ کہ زندگی اور موت کے موقع پر اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو مساوی کر دیا۔ اگر مرد کو عزت کے ساتھ دفنایا جاتا ہے تو عورت کو بھی اس سے بڑھ کر عزت کے ساتھ دفنایا جاتا ہے۔ اگر مرد کو کفن دیا جاتا ہے تو عورت کو بھی اس سے بڑھ کر، مرد کے لیے 3 کپڑے دیے جاتے ہیں، محمد مصطفیٰ نے کہا اس کو 5 کپڑے دیا جاتا، عزت دے دی ہے، وقار دے دیا ہے۔ اگر مرد کے کفن کو خوشبو لگا دی جاتی ہے تو اس بیٹی کے کفن کو بھی خوشبو لگا دی جاتی ہے۔ اگر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ جہاں مرد اپنی وراثت کے مالک تھے، مال کے مالک تھے، جائیداد کے مالک تھے، شریعت کا بادل آیا، اس نے عورت کو بھی وراثت میں حق دے دیا، اس نے بھی اس کو جائیداد کا، تجارت کا، کاروبار کا حق دے دیا۔ جس طرح مرد اپنی دولت کے بل بوتے پر کر و فر کے ساتھ جیتا ہے، اس طرح بیٹی بھی کر و فر کے ساتھ جیتا ہے۔ شریعت نے اس کا سر اونچا کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اے ظلم و ستم کرنے والوں، اپنی جوتیوں سے زیادہ ذلیل سمجھنے والوں انسانوں، تمہیں کیا پتا، تم تو اس کو اپنی جوتی سے زیادہ رسوا اور ذلیل سمجھتے ہو، لیکن رب کائنات کا اعلان ہے تم میں سے کوئی وقت کا غوث اور قطب بھی کیوں نہ ہو، تمہاری جنت تمہارے رب نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی، تمہاری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کی وفا بے مثال ہے۔ کراچی کے ایک میمن کا واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہے کراچی کے میمن سیم و زر، مال و دولت کے لحاظ سے بڑے مشہور ہیں۔ ایک میمن بہت بڑا متمول مالدار شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں اتنا اربوں خربوں کا مالک ہوں، تو اگر میں مر گیا تو اس کو اتنا حصہ تو میری جائیداد سے ملے گا اور اتنا میرے بیٹوں کو ملے گا، تو کیوں نہ ہو کہ ایسا حربہ کروں کہ اپنے جیتے جاگتے ہی اس کو مختصراً کچھ مال دے دوں اور باقی ساری جائیداد اربوں خربوں کے حساب سے بیٹوں کے نام کیوں نہ لگا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا اور اس نے اپنی جائیداد کو تقسیم کر کے معمولی حصہ بیٹی کے کھاتے میں رکھا اور باقی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ اور تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ تقسیم کرنے والا باپ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے علاج معالجے کے لیے۔ علاج معالجے جانچ پڑتال کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اگر تجھے کوئی شخص 1 گردہ دے دے تو تیری زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ تیری زندگی نہیں بچ سکتی۔ اب جن بیٹوں کو اربوں خربوں کے حساب سے دیا تھا ان کو بلایا کہ یار تمہارے 2 گردے سلامت ہیں، تم مجھے 1 گردہ دے دو، تم 2 بیٹے ہو، کوئی ایک مجھے 1 گردہ دے دے تاکہ میری زندگی بچ سکے۔ وہ اربوں خربوں کے مالک، باپ کی جائیداد کے وارث بننے والے، سب نے اپنا رخ موڑا اور کہیں دور جا کے رہائش پذیر ہو گئے، باپ کی کار بھی نہیں سنتے تھے، اور جس بیٹی کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا تھا وہ روتی ہوئی آ کے کہتی میں اپنے باپ کو اپنا گردہ دیتی ہوں۔ وفا اس کی یہ ہے، وفا اس کی یہ، اللہ رب العزت نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اے لوگوں اس کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا
خالق من انفسکم ازواجا، اللہ رب العزت نے تمہاری جانوں سے تمہاری ازواج کو پیدا کیا ہے، تمہاری جانوں سے ازواجا، تمہاری ازواج کو پیدا کیا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ رب العزت نے تم دونوں کے درمیان محبت کا دریا بہا دیا۔ بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے، باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس کی عزت کے، اس کے وقار کے خطبے قرآن مجید میں پڑھے۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت نے فرمایا جس شخص نے اس پاک دامن خاتون پر اس نے تہمت لگا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے اس پر تہمت لگائی، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، پھر اس کے لیے 4 گواہ نہ لا سکا، فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس بدبخت کو 80 کوڑے لگاؤ، اس نے بیٹی پر تہمت لگائی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بیٹی کی شان کیا ہے، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے بھی فرما دیں، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، ونساء المؤمنین، اور دنیا جہان کی تمام مومنین کی عورتوں کو فرما دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر پردے کی چادر ڈال۔ تمہارا رب تمہارے حسن کو غیر کا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے رب کو یہ برداشت نہیں کہ تمہارے حسن کو کوئی غیر محرم دیکھے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اس بیٹی کو درس دیتے ہوئے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ اے بیٹی مومن کی، اے مومنات کی عورتوں، سنو اپنے پاؤں بھی زمین پر ایسا رکھا کرو، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں بھی زمین پر ایسا رکھا کرو۔ تمہارا رب یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے پاؤں کی کھس کھساہٹ بھی غیر مرد سنتے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مومنوں پردے کا خیال کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کئی مقام پر اللہ رب العزت نے اس کی عزت اور بزرگی کے خطبے پڑھے قرآن مجید میں، اور احادیث کا مجموعہ بھرا پڑا ہے۔ آج کے درس یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، اور بچے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، پیار کریں، محبت کریں، ادب کریں، احترام کریں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ ایک حدیث میں نے رات اپنے درس قرآن میں سنائی ہے، وہ آپ کو سناتا کہ والدین کا وجود وہ وجود ہے، اگر یہ دعا کر دے تو انسان کا چھینا ہوا ایمان بھی واپس آ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا